اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50، 46 سے 50. پروردگار عالم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے نقش قدم پر ہم نے بعد میں بھیجا. وقفینا علی آثارہم، یہ کن کے نقش قدم پر بھیجا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہود میں مختلف انبیاء جو خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے وہ فیصلے کرتے تھے. ان کی طرف بظاہر یہ ضمیر راجع ہے، یعنی پلٹ رہی ہے کہ انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وہ کیا کر رہے تھے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو ان کے پہلے کتاب تھی توریت، اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تصدیق ہوئی. گویا وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں توریت کو ڈس اون نہیں کر رہا، نہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہا ہوں، بلکہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام گزر چکے، توریت گزر چکی، اور اب میں اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہا ہوں. بلکہ انجیل کا مقصد تو توریت کو منسوخ کرنا بھی نہیں تھا، جیسا کہ خود انجیل کے اندر بھی اس بات کی گواہی موجود ہے، اور مزید آگے اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یعنی روشنی بھی تھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور خود انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی جو آگے پہلے کتاب آ چکی تھی توریت کی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی صاحبان تقوی کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے ان پر لازم ہے کہ وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اب یہاں پر انجیل کے اندر وہ بنیادی ترین فیصلہ کہ جو آخری نبی کے بارے میں ہے اس پر ظاہر ہے کہ عمل کرنا اس کا لازمہ ہے، کہ جب انجیل کے اندر اس آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں تو اسے روگردانی کرنا، انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہیں جو فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی بد اعمال لوگ ہیں، فاسقین ہیں. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آیت نمبر 44 میں اسی انداز سے پروردگار عالم نے کافرین قرار دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے اتارے ہوئے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 45 میں ان کو ظالمین کہا گیا، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ان کو ظالم کہا گیا، اور یہاں پر ان کو فاسق کہا گیا. تب ترتیب یہ بن رہی ہے کہ پہلے یہود کا ذکر آیا، اس کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی، انجیل والوں کا ذکر آیا، اس میں یہ بات بیان کر دی گئی، اور پھر اب آگے مزید خود قرآن مجید کے حوالے سے اور آخری رسول کی رسالت کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پہلے گزر چکی ہے کتابوں میں سے. یعنی خود یہ کتاب، خود پیغمبر اکرم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون نہیں کر رہے، توریت اور انجیل کو ڈس اون نہیں کر رہے. ہاں ان کا منسوخ ہونا اور بات ہے، مگر وہ نبی تھے، یقیناً ان کی نبوت برحق تھی، ان کا پیغام برحق تھا، مگر اب اس کے بعد جو کتاب آ رہی ہے وہ پچھلی کتابوں کی تنسیخ اس معنی میں نہیں کر رہی کہ وہ کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی. بے شک وہ خدا کی طرف سے تھی، ان کا پیریڈ مکمل ہو چکا ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کا تحفظ کرتی ہوئی. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو حکم بناتے ہیں تو باوجود اس کے کہ یہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول مان رہے ہوتے تو ظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر اگر رسول نہیں مان رہے اور پھر بھی پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں اور فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کو اس بات کا اختیار ہے کہ یا وہ اعراض کر دیں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے طور پر خود فیصلہ کرو، اور یا پھر پیغمبر اکرم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، یعنی خود اس شریعت کے مطابق ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیں۔ تو اگر وہ اس طریقے سے فیصلہ کریں گے تو پھر عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر یہ لوگ اپنے پادریوں کے پاس یا اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ جو اپنی کتاب کے مطابق جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ اس پر بات پہلے ہو چکی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات، ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ رکھی۔ اب ظاہر ہے کہ ماضی کے اندر تو وہ ویلڈ بھی تھی، اب اگرچہ وہ درست نہیں ہے مگر اہل کتاب ہونے کی گنجائش میں اتنی ان کو وسعت دی جائے گی جس پر بات ہو چکی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، مگر زبردستی مسلمان بنانا یہ پروردگار کا مقصود نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں تمہارا امتحان لے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھنی ہے کہ کون اپنی عقل کو استعمال کر کے معجزہ قرآنی کو سمجھتے ہوئے اس رسول کی رسالت کو قبول کر لے۔ فاستبقوا الخیرات، تو خیر کے کاموں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹنا ہے، سب کے سب۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا اس میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ سارے اختلاف قیامت کے میدان میں ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کر دیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات اور ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ ان سے ڈریے کہ آپ کو وہ ہٹا نہ دیں، یعنی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اس میں سے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس میں سے کسی حصے پر بھی عمل کرنے سے وہ آپ کو ہٹا دیں اور اس کی کوشش کریں، تو آپ اس بات سے محتاط رہیے، یعنی یہ اپنی سی کوشش کریں گے مگر آپ کو ان کے اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا۔ ہاں، جو گنجائش ان کو اہل کتاب ہونے کی بنا پر اپنے ایک طرح سے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ پرسنل لا کے حوالے سے جو دی گئی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے کہ اگر وہ آپس میں خود اسی پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کا اختیار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اس کے بعد اگر انہوں نے روگردانی کی تو جان لیجئے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے دے جو دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد فاسقین کی ہے جو بلا شبہ بدعمال ہیں۔ فاسقین کا مطلب ہی ہے بدعمال، یعنی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہے گی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے تو اس کے مقابلے میں کیا چیز ہو سکتی ہے، اسے آیت نمبر 50 کے اندر بتایا گیا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ تو جاہلیت کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کسی قانون الہی پر عمل درآمد نہ ہونے والا دور۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ پھر من مانے فیصلے ہی ہو سکتے ہیں، مگر اب جب کہ خدا کا رسول موجود ہے اور اس کے ذریعے سے قانون الہی کا عملی طور پر نفاذ ہو رہا ہے تو اب ایسا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو جاہلیت کا مطلب یہ ہوگا یہاں پر کہ قانون الہی کے مقابلے پر کوئی اور چیز۔ یہ ساری چیز بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو اب مسلمانوں کے درمیان تو اس حوالے سے پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ اگر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ جاہلیت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پھر ظالمین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں قرآن کی نص کے مطابق۔ یہ آیتیں وہاں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب سورہ مائدہ ہی میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کچھ صفحوں کے بعد
کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ غدیر کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے وہ پہنچا دیا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا، یعنی مولائیت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اعلان کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے وہاں پر پوری فرمائی، جس کا پہلے بھی اعلان ہوتا رہا تھا، مگر اتنے بڑے مجمع میں پہلی مرتبہ وہ اعلان ہوا۔ تو آیت نمبر 50 پر یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔